السلام علیکم دوستو، شیعہ مکتب فکر جو کہ آپ کو محمد اور آل محمد کا صحیح پیروکار کہنے کا دعوے دار ہے، یہ وہ مکتب ہے جس نے بر صغیر میں اور پاک و ہند میں، خاص طور پہ پاکستان میں ایک ایسا دور تھا کہ جس وقت یہ صرف اور صرف کیسٹ تک محدود رہ گیا تھا۔ جی ہاں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اپنے علماء اور ذاکرین کی کیسٹ سنتے تھے اور اسی پہ ہی عمل کرتے تھے اور اسی کیسٹ کو سن کے آگے اس کی ترویج کرتے تھے۔ فقط وجہ یہ تھی کیونکہ ان کے ہاں کتاب کا رواج نہیں تھا، کیسٹ کا رواج تھا۔ صرف کیسٹیں سنتے تھے اور بکس نہیں پڑھتے تھے، کتابیں نہیں پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے مذہب میں بہت سے عقائد اور رسومات آ گئیں، جس کو دیکھتے ہوئے ان کے ایک بہت بڑے عالم دین جن کا نام محمد حسین نجفی تھا، جو کہ غالباً 90 کے دہائی میں نجف اشرف سے پڑھ کر واپس آئے تھے، تو انہوں نے محمد حسین نجفی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا اصلاح الرسوم۔ بس وہ اصلاح الرسوم کا لکھا جانا تھا اور چھپنا تھا۔ جو ہی وہ مارکیٹ میں آئی اور پھیلی تو اس پورے فرقے میں ہلچل مچ گئی، اور وہ رسومات جن کو علامہ محمد حسین نجفی صاحب صحیح تصور نہیں کرتے تھے، جب لوگوں میں وہ کتاب گئی تو اس کتاب نے ہلچل مچا دی اور آپ کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کتاب نے لوگوں کو کتاب بینی یا کتاب دانی کی طرف متوجہ کر دیا، اور اس مذہب میں غور و فکر اور سوچ کی پاکستان کے اندر رواج ڈل گیا، اور اس رواج ڈالنے کے بانی کا نام ہے علامہ محمد حسین نجفی۔ تو دوستو، یہ علامہ محمد حسین نجفی وہ مرکزی شخصیت ہیں پاکستان کے اندر جنہوں نے مذہب تشیع کے لوگوں کو پاکستان میں کتاب بینی پر مجبور کیا، اور یہ لوگ کتابیں پڑھنے لگے۔ اگر آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں اور آپ دیکھیں علامہ محمد حسین نجفی کو، تو آپ کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا رہا، اپنے حلقہ احباب میں بھی سامنا رہا، آپ کو سٹیج پہ بھی سامنا رہا، لوگوں میں بھی سامنا رہا، اور آپ کے خلاف کتابیں بھی لکھی جانے لگی۔ علامہ محمد حسین نجفی وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے اپنی علمی حیثیت کو نہ فقط پاکستان میں برصغیر میں بلکہ قم اور نجف کے علماء اور مجتہدین میں بھی اپنا علمی سکہ منوایا، اور جہاں تک کہ حوزہ رسالہ میں علماء کو آپ کا انٹرویو ریکارڈ کرنا پڑا اور اس میں لکھنا پڑا۔ تو علامہ محمد حسین نجفی جو کہ ایک خاص فکر رکھتے تھے اور سوچ رکھتے تھے، اور آپ کے معتقدین پورے پاکستان اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور آپ نے بہت زیادہ مکتب فکر میں تنقید کا سامنا کیا، اور آپ نے اپنے زندگی سے، اپنی سادہ زندگی سے اور اپنے علمی کمالات سے لوگوں کو عام محفلوں میں، لوگوں کی بیٹھکوں پہ بیٹھ کر لوگوں کو مذاکرے کیے، لوگوں کے سوالات کے جواب خندہ پیشانی سے دیے، اور ہر قسم کے سوال کا جواب دیا، جس کی بدولت آپ کے معتقدین میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ جی ہاں، آپ درجنوں کتابوں کے مصنف بھی ہیں، آپ نے درجنوں کتابیں لکھی ہیں جن کے آپ مصنف ہیں، اردو میں بڑی تحقیق اور تدقیق کے ساتھ، صرف اپنے مکتب فکر کے لیے نہیں بلکہ مخالفین کے جواب دینے کے لیے بھی آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، جن میں تجلیات صداقت اور اثبات امامت کا نام ایک بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑا مقام ہے ان دو کتابوں کا۔ ہاں، آپ نے اپنے مکتب فکر کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے تقاریر بھی کی، آپ نے کتابیں بھی لکھی، آپ نے مذاکرے بھی کیے، آپ نے وہ محفلیں بھی کی، اور آپ نے مناظرے بھی کیے، جس کی بدولت آپ کو دن رات محنت شاقہ سے کام کرنا پڑا۔ فقط جہاں نہیں، آپ نے نجف میں بھی قیام کے دوران بہت مشکل حالات دیکھے، کیونکہ آپ کا بیٹا جو اکلوتا بیٹا تھا محمد سبطین، ان کو تکلیف میں ایڑیاں رگڑتے رگڑتے ان پہ موت واقع ہو گئی، اور آپ دیکھ رہے تھے، اور وہ فوت ہو گئے، کیونکہ وہ علمی میدان تھا، علم کی مشکلات تھیں، تو آپ نے علم کی مشکلات جھیلی اور نجف سے پاکستان آئے۔ نجف سے پاکستان آتے ہوئے آپ نے یعنی علامہ محمد حسین نجفی نے امام علی علیہ السلام کے روضہ پہ امام علیہ السلام سے جو عہد کیا، جو وعدہ کیا، وہ وعدہ یہ تھا کہ میں آپ کے مکتب فکر میں جو تحریف ہو رہی ہے یا جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کو برداشت نہیں کروں گا۔ تاہم آپ نے ساری زندگی اس مکتب کی ترویج کی، اور اپنا نقطہ نظر کو ببانگ دول سٹیج پہ بھی بیان کیا، اپنے قلم کے ساتھ بھی، اپنے
کردار کے ذریعے بھی اور اپنی گفتگو کے ذریعے بھی پوری دنیا میں پھیلایا، اور بالآخر آپ 2023 کو اس جہان فانی سے چلے گئے۔ آج بھی آپ کے ماننے والے یعنی آپ کے معتقدین ایک بھاری تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں جو کہ مکتب تشیع کی اصل نمائندگی کرتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔